عشق دے گنجل قسط نمبر 3۔ مشال صبح ناشتہ کرنے میں مصروف تھی کہ زر بھی اپنی کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گیا۔ مشال نے کوئی دھیان نہ دیا۔ زر کو اپنا یہ اگنور ہونا بہت برا لگا، لیکن سوائے صبر کے گھونٹ پینے کے وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بھی اماں ناشتہ لا دیں۔ زر ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جاتا ہوا بولا، مشال۔ اب کی بار زر مشال سے مخاطب ہوا۔ مشال نے سوالی نظروں سے زر کی طرف دیکھا۔ اس ویکنڈ پر گھر چلیں گے؟ بعد میں تو موقع نہیں ملے گا، اسٹڈی کا برڈن بڑھ جائے گا۔ مشال کا بھی سب سے ملنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے مشال نے بھی خاموشی سے حامی بھر لی۔ اوکے۔ مشال اتنا سا جواب دے کر وہاں سے اٹھ گئی۔ جاؤ مشال بی بی، آج یونیورسٹی میں تمہارا آخری دن ہے، اس کے بعد تو کبھی آ نہیں سکو گی۔ زر دل میں مشال سے مخاطب ہوتا ہوا مسکرایا۔ صبح سب ناشتہ کر رہے تھے کہ اسفند بولا، سر پھر ہم اپنا پلان کب سٹارٹ کر رہے ہیں؟ آج سے ہی، ذوحان نے جواب دیا۔ سر، مس زرش ایگری ہیں اس پلان سے؟ اب کی بار احمد بولا، پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں۔ سر ایک بات پوچھوں؟ اسفند ڈرتے ڈرتے بولا۔ ہاں پوچھو۔ میم زرش یہاں رات کو آئی تھی؟ جب دیکھ چکے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ ذوحان نے الٹا سوال کیا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے؟ تم ہمیں دیکھ کر واپس چلے گئے تھے تو کیا ہمیں پتہ نہ چلتا؟ جناب، ہم سیکرٹ ایجنٹس ہیں، سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذوحان اسفند کو بہت کچھ باور کرواتے ہوئے بولا، اور میں نے سن رکھا ہے کہ سیکرٹ ایجنٹس کی سینسز دوسرے لوگوں سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ جی سر، اسفند ہکلاتے ہوئے بولا۔ اس لیے اب تم مجھ پر دھیان دینے کے بجائے ڈیوٹی پر دھیان دو۔ اسفند کی کلاس لگنے پر احمد اور ثانیہ بمشکل اپنی مسکراہٹ سمیٹ رہے تھے۔ ذوحان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو احمد اور ثانیہ کہکا لگا کر ہنس دیے۔ ہنس لو بچوں، ہنس لو، گن گن کر بدلے لوں گا۔ اسفند غصے سے بولا، یاد رکھنا میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسفند غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ رات کو ثانیہ، اسفند اور احمد بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ذوحان بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ سر، مجھے شادی کرنی ہے، اسفند ایک دم سے بولا۔ اسفند کی بات پر ذوحان نے گھور کر اسفند کی طرف دیکھا۔ سر، یا تو میری شادی کروا دیں یا اپنی کر لیں، میں بھابھی سے باتیں کر لیا کروں گا، میں ہر وقت بور ہوتا رہتا ہوں۔ کیوں احمد اور ثانیہ سے باتیں نہیں کر سکتے تم؟ سر جی، یہ میرے ہوتے ہوئے باتیں نہیں کرتے۔ اسفند ذوحان کی گود میں سر رکھتا ہوا بولا۔ اسفند ذوحان کا چھوٹا بھائی تھا، ماں باپ بچپن میں گزر گئے تھے، تب سے ذوحان نے ہی اسفند کو ماں باپ بن کر پالا، لیکن کام کے وقت اسے بھی کوئی رعایت نہ ملتی۔ کیوں یہ تمہارے ہوتے ہوئے بات کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اب یہ اپنی پرسنل باتیں میرے سامنے تھوڑی کریں گے۔ جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں تو فون پر چیٹنگ کرتے ہیں، اور جب میں چلا جاتا ہوں تو پھر ویسے ہی کرتے ہیں۔ اسفند کی بات پر احمد اور ثانیہ منہ کھلے اسفند کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں سر، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ احمد جلدی سے بولا۔ اچھا، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بھائی کو اپنا فون دو، یہ دیکھیں گے جانو کس کے نمبر پر لکھا ہے۔ ثانیہ، تم بھی دو، لائف لائن کس کے نمبر پر لکھا ہے؟ میں نے تو ڈی پی سے پہچان لیا تھا۔ احمد اور ثانیہ اس وقت کو پچھتائے جب وہ اسفند کو ڈانٹ پڑنے پر ہنسے تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسفند معاف کرے گا، لیکن اس بات کی خبر ان کے فرشتوں کو بھی نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ان کا پھانڈا پھوڑ دے گا۔ اسی وقت ذوحان کا فون بجنے لگا۔ ذوحان فون اٹینڈ کرتا باہر نکل گیا۔ لوکل لگتا ہے بھائی کو بھی بھابھی کا فون آ گیا۔ چل جوان، تجھے اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی، مطلب اپنے بھائی کے لیے تجھے بھابھی خود ڈھونڈنی پڑے گی۔ ذوحان کچھ دیر بعد واپس آیا۔ اوکے گائز، جلدی جلدی ڈریسز چینج کر کے آؤ اور اپنا کاسٹیوم بھی لے لو۔ ذوحان نے سب کو حکم دیا۔ سب اپنے اپنے رومز کی طرف چل دیے۔ میں نے سوچا تھا کہ بھابھی کی کال آئی ہے، پڑھیے تو۔ اسفند اپنے روم میں جاتا ہوا بڑبڑایا۔ ذوحان بھی اپنے روم کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر میں سب کاسٹیوم پہنے کھڑے تھے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ذوحان نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی اور سب کو فالو کرنے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک جگہ پر موجود تھے، یہ گرلز ہاسٹل تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک اور شخص کاسٹیوم پہنے ہوئے آیا۔ اوکے گائز، تیار ہیں آپ سب؟ وہ پلان بتاتے ہوئے بولے۔ بھائی یہ کون ہے؟ اسفند ذوحان کے کان میں گھستے ہوئے بولا۔ ذوحان نے اسفند کو گھوڑی سے نوازا۔ آئی ایم زرش ملک۔ زرش اسفند کے تجسس سے بڑی آنکھیں دیکھ چکی تھی، اس لیے خود ہی اپنا تعارف کروا دیا۔ اوکے، اب سب اپنی اپنی نشستیں سنبھال لو۔ سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھالی، جبکہ ذوحان پائپ سے اوپر چڑھنے لگا۔ سنو، بہت بیزار ہو نا مجھ سے دور جانا چاہتے ہو، مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو، کہہ بھی نہیں سکتی، مجبور جو ہو۔ چلو میں اپنی محبت نبھاتی ہوں، تو میں ایک طریقہ بتاتی ہوں، میرے کان میں آہستہ سے کہہ دو، میں تیرا ہوں، مجھے دل میں جگہ دو۔ یقین مانو یہ سنتے ہی میں مر جاؤں گا، ہماری محبت کا بھرم بھی رہ جائے گا، چھوٹ جائے گا پیچھا تمہارا مجھ سے، کیونکہ کوئی لوٹ کر آتا نہیں قبر سے۔ سنو، بہت بیزار ہونا مجھ سے۔ مشال اور زر دونوں گاؤں جانے کو تیار تھے۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ مشال سب گھر والوں کو پہلے سے انفارم کر چکی
مشال جیسے ہی گاڑی سے نیچے اتری سب سے پہلے مروہ مشال سے ملی، سب باری باری مشال سے ملے، کسی نے بھی زر پر دھیان دینا ضروری نہ سمجھا، زر دل ملا کر رہ گیا لیکن صبر کے خون پیتا سب سے ملنے لگا۔ مشال سب لڑکیوں کے ساتھ روم میں چلی گئی جبکہ زر بڑوں کے ساتھ ہال میں بیٹھا۔ ذوحان جیسے ہی پائپ سے اوپر چڑھا تو زرش بھی پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ گئی۔ سب لوگ زرش کی پھرتی دیکھ رہے تھے، ذوحان کے علاوہ زرش کی سپیڈ سب کے لیے حیران کن تھی کیونکہ ذوحان زرش کو یوں چڑھتے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ زرش جیسے ہی اوپر چڑھی تو چھلانگ لگانے کے لیے ذوحان نے ہاتھ آگے کیا، زرش نے ایک نظر ذوحان کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ذوحان کے ہاتھ کو اگنور کرتے ہوئے چھلانگ لگا دی۔ زرش آگے بڑھنے لگی، ذوحان بھی چاروں طرف دیکھتا ہوا زرش کے پیچھے پیچھے آگے آگے چلنے لگا۔ یہ جگہ ہے وہ، زرش اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، آج میں نے کیمرہ ریکارڈنگ دیکھی تھی، اس طرح کوئی بٹن تھا جن کو دبانے سے ہی کھل جاتا ہے۔ ذوحان نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ دیکھو، زرش نے ذوحان کو اشارہ کیا، یہ فنگر پرنٹ ہے۔ ذوحان دیکھتے ہوئے بولا۔ زرش نے اپنے جوتے سے کوئی تیز دھار آلہ نکالا اور اس پتھر کے دروازے کو کاٹ دیا۔ زرش اندر چھلانگ لگانے ہی لگی تھی کہ ذوحان جلدی سے بولا۔ زرش رکو۔ زرش نے سوالی نظر سے ذوحان کو دیکھا۔ پہلے میں اندر جاتا ہوں، کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ زرش نے ذوحان کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی اور اندر چھلانگ لگا دی۔ ذوحان نے بھی کفگی سے سر ہلاتے ہوئے اندر چھلانگ لگا دی۔ پاپا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، زر کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا بولو۔ پاپا، میں مشال سے شادی کرنے کو تیار ہوں، پر آپ مشال کو یوں ہی نہیں بھیجیں۔ کیوں؟ عمر صاحب نے سوال کیا۔ پاپا، یونی کا ماحول اتنا خراب ہے، لڑکیوں کے لیے اور بھی مشکل ہے، یہ تو اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر سکتی۔ زر نے ہوا میں تیر چھوڑا۔ سب نے مشال کی طرف دیکھا۔ بڑے پاپا، میں کسی ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جس کی ذہنیت جاہلیت والی ہے، اور میرا ایک سوال ہے کہ ماحول ہم نے ہی بنایا ہے، اس لیے خود کو ٹھیک کریں، ماحول خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور خاص کر وہ لوگ جو گرل فرینڈز بنائے پھرتے ہیں۔ زر کے تو مانو سر پر لگی اور تلووں میں مجھے اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مشال یوں اس کا بھانڈا پھوڑ دے گی۔ اور پاپا، جہاں تک سیلف ڈیفینس کی بات ہے تو اس کی میں باقاعدہ کلاسز لے چکی ہوں، آپ چاہو تو ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ مشال کمال بے نیازی سے بولی۔ زر حیران و پریشان سے مشال کو دیکھ رہا تھا۔ چلو پھر ناشتے کے بعد ایک ٹیسٹ ہو ہی جائے۔ کیوں زر؟ مقابلے کے لیے تیار ہو؟ امین نے پوچھا۔ جی پاپا۔ یہ لڑکی بھلا میرا کیا مقابلہ کرے گی؟ اپنے دل میں بولا۔ بڑے پاپا، جی بیٹا۔ پاپا، ایک ٹائم میں 4-5 لوگوں کا بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گی، مشال مزے سے بولی۔ جبکہ زر تو مشال کی بات پر بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کہاں وہ نازک سی لڑکی اور کہاں وہ 4-5 مرد۔ اوکے بیٹا، امیر صاحب نے جواب دیا۔ اندر مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ ٹارچ ہے تمہارے پاس؟ زرش نے پوچھا۔ ہاں، آن کرو۔ عجیب سی اسمیل ہے، زرش ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ الکوہول کی اسمیل آ رہی ہے، ذوحان ٹارچ آن کرتے ہوئے بولا۔ یہ تو کوئی سرنگ ٹائپ لگ رہی ہے، زرش ٹارچ کی روشنی میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں سرنگ کا مکمل طور پر جائزہ لے چکے تھے۔ چلو چلیں، کافی وقت ہو گیا ہے، زرش ذوحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھے اور گھر واپس روانہ ہو چکے تھے۔ نیکسٹ کیا پلان ہے؟ اسود خاموشی توڑتا ہوا بولا۔ اسود، کل تم ایک کام کرو، زرش بولی۔ اس ہاسٹل کا جو چوکی دار ہے اس کو بھگاؤ یہاں سے، جیسے مرضی، پیار سے، غصے سے، دھمکا کر یا پیسے دے کر، لیکن میم، اس کے جانے پر وہ نیا چوکی دار بھی تو رکھیں گے۔ اسود بولا۔ ہاں ضرور رکھیں گے، اور وہ چوکی دار تم ہوگے۔ ذوحان اور احمد، اس ہاسٹل کی گرلز زیادہ جس یونیورسٹی میں جاتی ہیں وہاں ایڈمیشن لو، اور میں اور ثانیہ ہاسٹل اور یونی دونوں میں ایڈمیشن لے رہی ہیں۔ کسی کو کوئی پرابلم؟ زرش اسود کا منہ ٹیڑھا کرنے پر بولی۔ نو میم، سب سے پہلے اسود بولا، جس پر زرش سمیت سب کے کہکے گونجے، جبکہ اسود نے اپنی درگت بنتے دیکھ کر منہ بنایا۔ ساری فیملی اس وقت لون میں موجود تھی۔ لون اس وقت مقابلے کے میدان کا رول ادا کر رہا تھا۔ سب لڑکیاں اور لڑکے موجود تھے، پھوپھو کی فیملی بھی یہاں تشریف لا چکی تھی۔ سب لڑکیاں پریشان تھیں کہ مشال نے بہت غلط قدم اٹھایا، لیکن مشال ریلیکس بیٹھی تھی جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو، جبکہ لڑکیوں کے برعکس لڑکے کافی پرجوش تھے، جس میں زر کی خوشی دینی تھی۔ وہ اپنی جیت پر خوش تھا، اس کو یقین تھا کہ وہی جیتنے والا ہے، بھلا ایک نازک سی لڑکی کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی، پر یہاں تو صورتحال ہی کافی برعکس تھی۔ وہ نازک سی لڑکی 4 نوجوان مردوں کا مقابلہ کرنے والی تھی۔ اس وقت مشال 4 لڑکوں کے درمیان میں کھڑی تھی، جن میں سے ایک زر اور 3 نوکر تھے، اور مشال کو اب ان کا مقابلہ کرتے ہوئے خود کو بچا کر یہاں سے بھاگنا تھا۔ عجیب پریشان سی صورتحال تھی۔ اچانک مشال نیچے بیٹھی اور پھر ایک دم اٹھ کر چاروں طرف گھومی۔ اس کے ساتھ ہی زر اور تینوں لڑکوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھوں کو مسلنے لگے۔ مشال نے باری باری تینوں لڑکوں کے منہ پر گھونسے مارے اور پھر زر کا گریبان پکڑ کر زور کا جھٹکا دیا اور نیچے پھینک دیا۔ سب حیرانگی سے مشال کو دیکھ رہے تھے، جبکہ لڑکے تو بالکل ساکت تھے کیونکہ صورتحال سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ مشال زر کو دھکا دے کر ایک طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ چاروں ابھی تک زمین پر پڑے آنکھیں مسل رہے تھے۔ آج وہ سب
پلاننگ کے مطابق اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ اسود نے پلاننگ کے مطابق چوکیدار کو کچھ پیسے دے کر بھگا دیا تھا اور اب اسی چوکیدار کو روپ دھاڑے چوکیدار بنا بیٹھا تھا، جبکہ ذوحان، زرش، احمد اور ثانیہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکے تھے۔ احمد ذوحان نے ایک ڈپارٹمنٹ میں جبکہ ثانیہ اور زرش ایک ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ ثانیہ اور زرش کو ہاسٹل میں علیحدہ علیحدہ روم ملے کیونکہ دونوں رومز میں صرف ایک ایک لڑکی کی اسپیس تھی اور ایسا ہی تو وہ چاہتی تھی۔ سب حیران و پریشان تھے اور زر کی تو مانو روم پرواز کر گئی ہو، اور ایک لڑکی بھلا کیسے جیت سکتی ہے سب سے، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ تو کیا خیال ہے برخدا، تمہیں یونی سے ہٹا لیا جائے؟ تمہیں سیلف ڈیفینس نہیں آتا؟ پاپا، اس نے چیٹنگ کی ہے اور ہماری آنکھوں میں مچی ڈال دی۔ زر اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، میری جان، یہی سیلف ڈیفینس ہوتا ہے، گولی پستول سے مارو یا رائفل سے، کام ایک جیسا کرے گی۔ عمر صاحب لسانیہ سے بولے، جبکہ زر شرمندہ ہو کر رہ گیا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ دوسری طرف سب لڑکیاں بہت خوش تھیں۔ سب سے زیادہ مروہ کی خوشی تھی دینی تھی۔ زر اس کا بھائی ہی صحیح پر وہ غلط انسان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ زرش خاموش بیٹھی سرمد کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کتنی محبت کی تھی اس نے اس شخص سے، پر وہ شخص تو کسی اور کی محبت کا پجاری نکلا۔ ہاں، صحیح کہا تھا کسی نے کہ صرف 5% لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کو ان کی محبت مل جاتی ہے، باقی 95% ناکام عاشق ہوتے ہیں، اور زرش ملک کا نام بھی ان 95% لوگوں میں شامل ہوتا تھا۔ زرش نہ جانے ابھی انہی خیالوں میں نہ جانے اور کتنی دیر کھوئی رہتی کہ فون کی بیل نے اس کے خیالوں میں خلل ڈالا۔ زرش نے فون کی طرف دیکھا تو ویمپائر کالنگ کا نام بلنک ہو رہا تھا۔ زرش فون کان کو لگاتے ہوئے بولی، کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں، ابھی کسی لڑکی سے اتنی اٹریکشن نہیں ہوئی۔ او، تو پھر آج ہم لوگ آئیں؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی ہم لوگ نئے ہیں تو ہم پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اوکے، جواب آیا، اوکے، پھر صبح ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے زرش نے فون رکھ دیا اور مزید سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ فریش ہونے چلی گئی۔ زر اور مشال آج واپس شہر جا رہے تھے۔ زر جو آتے ہوئے بہت خوش تھا، واپسی پر اس کا چہرہ اتنا ہی لٹکا ہوا تھا۔ اس کا پلان جو فیل ہو گیا تھا، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، یہ محاورہ زر نے پہلے کافی دفعہ سنا تھا، لیکن آج اسے صحیح معنوں میں سمجھ آ گیا تھا۔ زر گاڑی میں بیٹھا مشال کا انتظار کر رہا تھا کہ مشال عمیر صاحب کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ مشال بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ عمیر صاحب مشال کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولے۔ زر نے سائیڈ مرر سے پچھلی سائیڈ پر بیٹھی مشال کو دیکھا جو ابھی بھی عمیر صاحب سے باتوں میں مصروف تھی۔ زر بیٹا، اب کی بار عمیر صاحب زر سے مخاطب ہوئے، جی پاپا۔ بیٹا، شہر جا کر سیلف ڈیفینس سیکھ لینا۔ عمیر صاحب کی بات سن کر جہاں مشال نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی، وہیں زر کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے کہا، آگے بڑھے۔ مشال اور زر جان پھر سے یونی سٹارٹ کر چکے تھے، دونوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے، دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ زر صبح ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ مشال سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، بلیک کلر کی شرٹ اور بلیک ہی کیپری پہنے، ساتھ ریڈ دوپٹے سے حجاب بنائے، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مشال زر کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ بوا، جوس لا دیں پلیز۔ مشال مسکراتے ہوئے عجلت میں بولی، بیٹا ناشتہ نہیں کرو گی؟ نہیں بوا، یونی سے کچھ کھا لوں گی، ابھی دل نہیں ہے۔ مشال اپنے ناخنوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن بیٹا آپ نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا اور رات دیر تک پڑھتی رہی ہو، ایسے تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ بوا پریشانی سے بولی، ارے بوا جی، آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ مشال جوس ہونٹوں کو لگاتے ہوئے بولی، بیٹا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، یونی نہیں جاؤ۔ بوا کچھ نہیں ہوگا مجھے، آپ پریشان نہ ہو۔ ان دنوں میں مشال بوا کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئی تھی اور بوا کو بھی مشال کے روپ میں بیٹی مل گئی تھی۔ اوکے بیٹا جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ بوا مشال کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، جبکہ زر تو سلگ کے رہ گیا۔ وہ 3 سال سے یہاں رہ رہا تھا لیکن بوا کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہوا، اور یہ لڑکی 3 ہفتوں میں بوا پر اپنا جادو چلا چکی تھی۔ تمہارا یہ جادو اوڑوں پر ہی چل سکتا ہے، مجھ پر نہیں۔ زر نے سلگ کر سوچا، جبکہ مشال یونی کے لیے جا چکی تھی۔ زر بھی اپنی گاڑی میں یونی کے لیے نکل گیا۔ مس زرش، یہ کیا بیوقوفی ہے، کیا میں اس حرکت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ذوحان غصے سے بولا۔ زرش نے ایک نظر ذوحان کو دیکھا اور کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو آپ اس سے زیادہ بیوقوفی کی توقع مجھ سے کر سکتے ہیں۔ ذوحان سلگ کر رہ گیا اور قہر برساتی نظروں سے زرش کی طرف دیکھا۔ میں باؤنڈ نہیں رہ سکتی، اور ہاسٹل میں رہ کر انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے۔ ثانیہ اور اشد وہی ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ اور سب ہی اب کیا ہاسٹل میں رہیں گے؟ زرش ذوحان کو سمجھاتی ہوئی بولی، تمہارا کچھ نہیں بن سکتا۔ ذوحان گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، سوٹ بن رہا ہے میرا۔ زرش مزے سے بولی۔ سب نے زرش کی اس بات پر حیرانگی والی نظروں سے دیکھا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ میرا کچھ نہیں بن سکتا، تو میں نے بتایا ہے کہ سوٹ بن رہا ہے میرا۔ زرش جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ زرش کی اس بات پر سب کے کہکے گونجے، جبکہ ذوحان نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر زرش کو گھورا، جس کا زرش نے کوئی خاطر خواہ اثر لینا ضروری نہ سمجھا۔
مشال کلاس لے کر فارغ ہوئی۔ مشال لائبریری چلنے صبا بولی ہاں چلو مجھے بھی بک ایشو کروانی ہے۔ مشال مسکرا کر بولی۔ مشال اور صبا باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ مشال کو سامنے زر اور ثنا نظر آئی۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ مشال سر جھٹکتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے لگی، لیکن پھر سرت کے ساتھ مڑ کر اس نے زر کی طرف دیکھا۔ زر کی شرٹ پر ریڈ سپوٹ تھا اور اس سپوٹ کو تو وہ لمحوں میں پہچان سکتی تھی۔ مشال جلدی سے زر کی طرف بھاگی اور زر کو دھکا دیا۔ زر پشت کے بل زمین پر گرا جبکہ مشال زر کے اوپر۔ زر تو اس اچانک آفتاب پر بوکھلا گیا۔ مشال یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ مشال کا سرخ پڑتا چہرہ اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مشال کیا ہوا؟ زر پریشانی سے بولا جبکہ مشال زر کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند کے۔ زر نے مشال کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ سب لوگ وہاں پر کھڑے حیرت سے مشال اور زر کو دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ اس کنڈیشن کو انجوائے بھی کر رہے تھے۔ زر مشال کے کمر سے بلڈ نکل رہا ہے۔ ثنا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی وٹ؟ زر نے جلدی سے مشال کو اٹھایا اور مشال کمر کو دیکھا۔ ساری بات زر کی سمجھ میں آ چکی تھی، کسی دشمن کی گولی کا نشانہ مشال نے خود کو بنا لیا تھا۔ گاڑی نکالو زر، ثنا نے بولا اور مشال کو بازو میں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا۔ زر اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ سب آ چکے تھے۔ بی جان تو مسلسل چانمس پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی جبکہ لڑکیوں کا تو رو رو کر برا حال تھا اور سب مرد زر کو ایسے گھور رہے تھے جیسے اسی نے مشال کو گن کے آگے کھڑا کیا ہو۔ زر کی شرٹ خون سے بھری تھی۔ زر جی پاپا جاؤ اپنی شرٹ چینج کر کے آؤ۔ لیکن پاپا زر جاؤ، لڑکیاں تمہاری شرٹ دیکھ دیکھ کر زیادہ پریشان ہو رہی ہیں۔ امیر صاحب مروہ لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے اوکے۔ زر شہری کے ساتھ گھر آیا۔ شہری مکمل طور پر خاموش تھا، جیسے چپ کا روزہ رکھا ہو۔ یار تم بھی مجھ سے ناراض ہو؟ زر شہری سے مخاطب ہوا۔ مشال نے میری جان بچائی ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ زر چڑھ کر بولا جی واقعی میں آپ کی غلطی کہاں ہے؟ غلطی تو اس بیوقوف کی ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کی جان بچائی ہے نا؟ شہری غصے سے چٹکتا ہوا بولا۔ وہ بھی اس کی جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ شہری زہر خند لہجے میں بولا۔ زر ڈریس چینج کر کے واپس آ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ سب جلدی سے ڈاکٹر کی طرف بڑی۔ پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ ان سے مل لیجیے گا۔ سب کے چہروں سے ایک دم اطمینان چھلکنے لگا۔ زر کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے نئی زندگی کی نوید سنا دی اور آخر خوش کیوں نہ ہوتا۔ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے اور کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، یہ احساس ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ زر کو محبت نہ سی پر مشال کی محبت سے محبت ہو جانی تھی۔ زر کو خود پر یقین تھا۔ زر اس وقت ہواؤں میں اڑ رہا تھا، بس اب مشال مانے یا نہ مانے، مشال کے ٹھیک ہوتے ہی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ زر خود سے عہد کرتے ہوئے بولا۔ زرش لون میں بیٹھی نہ جانے کی سوچ میں گم تھی کہ وہاں ذوحان آیا، لیکن زرش متوجہ نہ ہوئی۔ ذوحان نے زرش کو متوجہ کرنے کے لیے گلا کھنکارا۔ تم کب آئے؟ زرش ذوحان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ اسی وقت جب آپ کسی اور جہاں میں پہنچی تھی۔ زرش نے مسکراتے ہوئے ذوحان کی طرف دیکھا۔ نیکسٹ کیا پلان ہے؟ ذوحان زرش سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ زرش ملک کوئی بھی کام پلان کر کے نہیں کرتی، پلان کر کے تو سب کام کرتے ہیں۔ ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ۔ ذوحان نے زرش کی طرف دیکھتے ہوئے آئیبروز جھکائے جیسے کہہ رہا ہو سیریسلی؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ سبرینا کیسی لگی تمہیں؟ کیا مطلب؟ ذوحان نے پوچھا۔ مطلب کہ خوبصورت ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کون سا اس کا مقابلہ کروانا ہے؟ ذوحان نے تب کر جواب دیا۔ میرا مطلب تھا کہ گرل فرینڈ کے طور پر کیسی رہے گی؟ آر یو سیریس؟ ذوحان غصے سے بولا۔ تو میں مذاق کیوں کروں گی؟ زرش نے الٹا سوال کیا۔ تو اس کی وجہ میں پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے اس کا ڈرگ سیلنگ میں ہاتھ ہے۔ ایسا تمہیں کس نے کہا؟ ذوحان نے سوال کیا۔ میں نے کہا نا مجھے لگتا ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ محبت کا ناٹک کرنا ہے، اس سے سچ اگلوانا ہے۔ اوکے۔ ذوحان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا جبکہ زرش پھر سے اپنی سوچوں میں کھو چکی تھی۔